السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. صلوات الشافعی. صاحبان ایمان، معزز خدمت گزار دین مولانا صاحب، اگر وہ لوگ جو عصر کے تقریر میں میرے موجود تھے جس میں نے آپ کے سماعتوں تک جو میسیج دیا تھا یہ تھا کہ رشتہ امام سے مضبوط کرنا کا نام شیعت ہے. شیعت اور محب دونوں ایک ہی قطار میں ہیں. محب وہ ہے جو معصوم کی فضیلتوں کو سن کر خوش ہو جاتا ہے. جو معصوم کی فضیلتوں کو سن کر خوش ہو وہ محب کی فطرت ہے، اور جو معصوم کی فضیلتوں کو سن کر عمل کرے وہ شیعہ کی فطرت ہے. اور معمولاً شیعہ کم پائے جاتے ہیں. شیعہ آج گورنمنٹ کے سٹیٹس میں ایک مذہب ہے، فرقہ ہے، اسلامی فرقہ ہے، مائنورٹی انڈر مائنورٹی. شیعہ ہر جگہ ہے. اگر شیعہ کا لغوی معنی دیکھا جائے تو شیعہ گروپس کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں. شیعیان علی، شیعیان آل ابی سفیان. شیعیان علی پیغمبر فرماتے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. امام حسین فرماتے ہیں یا آل ابی سفیان، یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعہ. شیعہ کامن لفظ ہے، لیکن آج گورنمنٹ ریکارڈز میں ہمارا ایک فرقے میں آتا ہے فخر کی بات. شیعہ اثنا عشری ہے، اسلام ہے، اسلام کے نیچے دو ایرو کھولا جائیں، ایک میں سنی ایک میں شیعہ. سنیوں میں بہت سارے حنبلی، یہ سب شیعوں کے اندر بھی بہت ہیں، اثنا عشری ہیں، اسماعیلی ہیں، داؤدی ہیں، بہت ہیں. لیکن شیعہ اثنا عشری آئیڈیالوجی ہے، منطق ہے. ہم لوگ اندھی تقلید کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ منطق رکھنے والے لوگ ہیں. ہم جو بھی کریں گے اس کی دلیل رکھیں گے. نماز پڑھیں گے تو دلیل کے ساتھ پڑھیں گے، مجلس کریں گے دلیل کے ساتھ کریں گے، ارکان انجام دیں گے چاہے فقہ کے، دلیل کے ساتھ. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن ابناء الدلائل، ہم لوگ دلیل کے فرزند ہیں، بغیر دلائل کے گفتگو نہیں کرتے. اگر ہم امام معصوم کی اتباع کریں گے دلائل ہیں ہمارے پاس، اطاعت کریں گے دلائل. اطاعت ایک گہرا مفہوم ہے جو قرآن کا کانسیپٹ ہے یہ، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو.
یہ کیسی اطاعت کی بات کر رہے اللہ؟ پارشل اطاعت نہیں ہے. پارشل اطاعت یعنی کبھی دل چاہا تو اطاعت کیا، کبھی نہیں چاہا تو اطاعت نہیں کیا. دل چاہا تو نماز صبح پڑھ لیا، دل چاہا تو نہیں پڑھا. اسے کہتے ہیں پارشل اطاعت. پارشل اطاعت نہیں. جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض چیزوں پر نہیں رکھتے. نؤمنون بعض و نکفرون بعض، کہ بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض پر نہیں رکھتے. اسے مطلقاً اطاعت نہیں کہتے، اسے کھلواڑی کہتے ہیں دین کے ساتھ. دین میں ایک مرتبہ آ گیا تو اطاعت. اطاعت کیسی ہونا چاہیے؟ اطاعت چوں و چرا کے بغیر، چوں و چرا کے بغیر اطاعت. اسے کہتے ہیں مذہب کی خوبصورتی، دین کی خوبصورتی. اللہ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا. ایسے بہت ہیں. حضرت ابراہیم کا عظیم ترین نمونہ قرآن پیش کر رہا ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا خواب کے ذریعے سے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. انہوں نے فرمایا کہ اے میرے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کیا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے باپ سے کاؤنٹر نہیں کیا. بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا آپ نے خواب دیکھا ہے، میں حاضر ہوں، چلیں. یہ نہیں کہا کہ چلو تعبیر لیتے ہیں. بابا آپ فرشتے سے پوچھیں، آپ شیخ الانبیاء ہیں، فرشتے سے پوچھیں، جبرائیل سے پوچھیں یا کوئی اور فرشتے سے خواب کی تعبیر کیا ہے. یہ نہیں، انبیاء کا خواب ہے. اس وقت اسماعیل موتی تھے. کس کے؟ نبی کے موتی تھے. موتی یعنی اطاعت کرنے والے. یہ نہیں کہا کہ دیکھا جائے گا، ٹائم کب ہوگا، اس کا کب کرنا ہے. فوراً بابا کا ہاتھ پکڑے اور مینا کی طرف چلے. چھری بھی چلا دی. اس کے بعد خدا نے کہا صدقت رؤیا. ایک ایسی اطاعت جس میں چوں و چرا نہیں تھی. چوں و چرا بالکل نہیں ہے. اسلام اس بیوٹی کا نام ہے. آج دنیا میں ہماری کامیابی کی سب سے بڑی خوبصورتی آپ جانتے ہیں؟ آج دنیا میں کون کامیاب ہے؟ شام کی مجلس میں نے کہا تھا سارے مذاہب ہٹ چکے ہیں ریس سے. ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، جو دین انت تک پہنچنے والا ہے، امام زمانہ کے ظہور تک، جس کی خوبصورتی اطاعت ہے بغیر چوں و چرا کے. امام صادق کے خدمت میں سہل خراسانی آئے. آنے کے بعد کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ خراسان تشریف لیں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے یہ، لیکن چونکہ ہمارا ریلیٹڈ موضوع ہے یہ، آپ خراسان تشریف لائیں. آپ کے ساتھ 1,00,000 تلوار. 1,00,000 تلوار یعنی جنگجو، جنگ کرنے والے آپ کو سیکیورٹی میں رکھیں گے، آپ پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے. امام نے سنا آفر اس کا تھا، ایک آرڈنری محب کا آفر تھا یہ. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ. گرم تندور، یہ ہضم ہونے والی بات نہیں تھی. یہ فضیلتوں کا اقرار کرنے والا تھا، لیکن اطاعت اس کے بس کی بات نہیں تھی. امام اطاعت دیکھ رہے تھے. یہاں پر تھوڑی دیر میں وہیں پر جب ہارون مکی آ گئے، امام نے فرمایا کہ ہارون سلام علیکم ہوئی. اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ جا کر تنور میں بیٹھ جاؤ. فوراً بیٹھ گیا. اس کے بعد جب ماجرا ختم ہو گیا، تنور سے باہر نکل گئے، تو امام نے فرمایا کہ اس طریقے کے 5 شیعہ پیدا کر لو تاکہ میں ظہور ہو جاؤں. یعنی اس طریقے کی شرط تھی امام کی. اور آج بھی یہی شرط امام زمانہ کی ہے. آج بھی یہی شرط ہے. 313 پیدا ہو جائیں. اس دنیا کے اندر کتنے 750 کروڑ میں امام زمانہ کو کتنے سردار چاہیے؟ 313. 313 کیسے ہو؟ اطاعت کرنے والے ہوں. 313 جمعیت نہیں رہے گی دنیا میں.
آپ یہ مت سمجھیں کہ 313 ہی دنیا میں رہیں گے، اتنی بڑی زمین. جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا امام زمانہ کے خلاف کہ امام جب آئیں گے گردن ماریں گے، 100 میں سے 1 کو چھوڑیں گے، 99 کو ماریں گے، 1000 میں سے 10 کو چھوڑیں گے، 990 کو ماریں گے. یعنی امام کی امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے یہ باتیں بیان کی گئی، کیونکہ آنے والا امام لاجک ہے، ذہن استعمال کریں آپ لوگ. آنے والا امام رحمت للعالمین کا پوتا ہے، نہ کہ جلاد. توجہ کریں آپ لوگ. امام تلوار نہیں نکالیں گے، امام کسی کو نہیں ماریں گے، امام حکومت قائم کریں گے. کس کے ذریعے سے حکومت قائم کریں گے؟ اخلاق کے ذریعے سے. لوگ خود بخود اطاعت کریں گے امام کی، اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول کی حکومت پھیلی تھی، اطاعت کی منزل. ورنہ امام قیام نہیں کر سکتا. اگر اچھے لوگ چاہیے تو بہت سارے اچھے لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ابھی بھی ہیں، مراجع ہیں. لیکن کیسے لوگ چاہیے امام کو؟ سرداران. سردار کون سردار؟ صرف امام کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ کر امام جہاں جہاں جائیں وہاں جانے کا نام سرداری نہیں ہے. سرداری اسٹریٹجسٹ کو کہا جاتا ہے، جو اسٹریٹجی بنائے. امام جب ظہور فرمائیں گے ایسے لوگ چاہیے کہ امام کی طرف سے دنیا کے کونے کونے میں جائیں. وہ 313 سردار ہوں گے انشاءاللہ. سرباز سب ہوں گے، آپ بھی سرباز ہوں گے، ہم بھی سرباز ہوں گے. ہم بھی امام کی حکومت کے ماتحت ہوں گے، ہم بھی امام کی حکومت کے نیچے رہیں گے. ٹھیک ہے، سربازی. ان 313 کے اندر امام کی طرف سے جو نصرت کو پہنچیں گے امام کے لیے، ناصران امام، سرداران امام، اس میں سے 50 عورتیں ہوں گی. یعنی ویمن رائٹس. کس کی حکومت میں؟ امام زمانہ کی حکومت میں. حضرت عیسیٰ 1200 کا سردار لے کر آئے، 1200 کرسچینٹی میں سے. اس میں سے 400 عورتیں ہوں گی، 400 عورتیں، یعنی 800 مرد ہوں گے. حکومت تشکیل دینے والی حکومت امام کی. یعنی یہ لوگ موتی ہوں گے امام کے. جب امام کا یہ اخلاق یہ لوگ دنیا میں پہنچائیں گے، اسٹریٹجسٹ بنیں گے. حکومتیں جب تھک جائیں گی، ساری حکومتیں تھک جائیں گی، لوگ تھک جائیں گے، جن کے پاس راستے نہیں ہوں گے. معاش فیلئر، فرہنگ فیلئر، سسٹم فیلئر، سیاستیں فیلئر، حکومتیں فیلئر، ان کے سارے کی ساری نظام قدرتی سارا سسٹم فیل ہو جائیں گا. اس وقت لوگوں کو ایک نیا سویرا ملے گا. اسے کہتے ہیں امام کا سسٹم. اور یہ سسٹم ایسے نہیں کہ امام آ کر ووٹ بینک بنا کر حکومت کریں گے. اسٹریٹجسٹ، وہ اسٹریٹجسٹ جو امام کی اطاعت کرنے والے بغیر چوں چرا کے. آج تک تاریخ کے ائمہ میں سے کسی امام کو بھی چوں چرا کی اطاعت کرنے والے لوگ نہیں ملے، بہت کم ملے. آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں چوں چرا کی اطاعت. یعنی امام اگر کچھ کہیں خاموش عمل کرنا، یہ نہیں ہے. پیغمبر دیکھیں، پیغمبر نے ایک 50 آدمی کے ایک سپاہی کے دستے کو ایک پہاڑی کے چوٹی پر چھوڑ دیا تھا. کہا کہ جنگ احد میں کہا کہ چاہے ہم جنگ جیتے یا نہ جیتے، تم لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، تم لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. نیچے میدان جنگ اسلام جیت چکا تھا، کفار بھاگ رہے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں کیوں ٹھہرے، جنگ تو جیت گئے ہم لوگ، چلو ہم لوگ چلتے ہیں نیچے، ہم بھی جا کر غنائم حاصل کرتے ہیں. نکل کر آئے، پیغمبر کی اطاعت نہیں کی. پیغمبر کی اطاعت سب سے بڑی چیز تھی، سوائے 3 یا 4 بقیہ سب آ گئے، اطاعت نہیں تھی. اس لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا، وہاں پر حملہ ہو گیا کفار کا. یعنی جیتی ہوئی جنگ دوبارہ ہار میں تبدیل ہوئی. بعد میں امیر المومنین نے دوبارہ اس جنگ کو سنبھالا. توجہ کریں آپ لوگ، بہت ہسٹری بھری ہوئی ہے. ہمیں عبرت کی آنکھ چاہیے تاریخ کو دیکھنے کے لیے، ورنہ امام کی اطاعت کوئی معمولی اطاعت نہیں ہے. امام کی اطاعت سے پہلے ہم عادت ڈالیں نائب امام کی اطاعت کی.
نہیں ہو سکتا. ایک انسان اگر امام جماعت کی اطاعت نہیں کر سکتا، ایک انسان اگر امام جمعہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، وہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ وہ امام کی بھی اطاعت کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک انسان جو سارا زندگی سستی میں گزارتا رہا یہ سوچ کر کہ میں اگر امام آ جائیں گے تو میں ایکٹیو ہو جاؤں گا، نہیں ہو سکتا. امام آنے کے بعد بھی وہ سوتا رہے گا. ساری دنیا میں عدالت کی حکومت قائم ہو جائے گی، اسے معلوم تک نہیں ہوگا کہ امام آ گئے. یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے دنیا کے اندر، جیسا رسول کے زمانے میں. آپ نے مصائب میں سنا ہوگا ان باتوں کو. یہ مصائب کی باتیں، جس وقت امام حسین کا سر لشکر یزید لے کر جا رہا تھا کوفے سے اور مختلف راستوں سے، راستے میں آپ نے سنا ہوگا کہ راہب رہتے تھے وہاں پر. گرجا گھر چرچ ہوتا تھا اور وہاں پر ان کے سروں کو لایا جاتا تھا تو وہاں رکھا جاتا تھا. راہب لے کر اس سر کو اندر لے کر جاتے تھے. یہ کس کا سر ہے؟ یہ کہا کہ رسول کے نواسے کا سر ہے، پیغمبر کے نواسے کا سر، محمد کے نواسے کا سر ہے. راہب شوق میں آ جاتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ محمد آئے بھی اور چلے بھی گئے. یعنی انہیں معلوم نہیں تھا کہ کب آئے کب گئے. ورنہ یہ لوگ اپنی دنیا نجران وغیرہ کو چھوڑ کر، یا بعض آج کے یوروپین کنٹریز جو روم وغیرہ اس زمانے سے مشہور ہے، روم، اس کو چھوڑ کر مکے اور مدینے اور اسکیل کے اندر مدینہ اور عراق کے بیلٹ کے اندر آ کر بس گئے تھے، اس امید پر کہ کل کے دن جب رسول اسلام آئیں گے ہم ان کی حمایت کریں گے. یہود و نصارہ دونوں. وہ اور بات ہے کہ انکار کر دیا تھا اکثر نے، لیکن بعض ان اویئر لوگ تھے جو نہیں جانتے تھے. پیغمبر آئے بھی، ان کی رحلت بھی ہو گئی، بعد میں پیغمبر کے نواسے کا سر دیکھا تو ان کے ذہن میں آیا کہ اس کا مطلب پیغمبر آ کر چلے گئے. یہ لوگ غفلت میں تھے. نواسے کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ آ کر چلے گئے. یعنی اس طریقے کے کیریکٹرز آخر الزمان میں بھی پائے جائیں گے. امام کو پہچانتے ہوں گے، کس لحاظ سے پہچانتے ہوں گے؟ ویکیپیڈیا کے لحاظ سے پہچانتے ہوں گے. امام کا نام کیا ہے، ان کے بیوی بچوں کا نام کیا ہے، ان کی ایج کتنی ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ان کے بچوں کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے غیبت حاصل کی انہوں نے. یہ ویکیپیڈیا بایوگرافی پہچانتے ہوں گے، لیکن شناخت بعنوان معرفت ان کے پاس محفوظ ہوگی. بعض لوگ ہوں گے پہچانیں گے لیکن نظر انداز کر دیں گے. جیسا قرآن پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پیغمبر کو اسی طریقے سے پہچانتے تھے جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. یعنی کیسی پہچان تھی؟ معرفت والی پہچان. انتظار میں تھے، لیکن جو انتظار کرنے والے تھے، اللہم اجل ولیک الفرج کہنے والے تھے پیغمبر کا، یہی لوگ منکر بھی ہوئے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اصل اس کی آمادگی چاہیے ہم کو. آج کس کی آمادگی چاہیے؟ اس دن جب فرزند زہرا زمین پر آئے، خانہ کعبہ کو پکڑ کر روئے، گریہ کرے، خدا سے کہے کہ اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، کہ 3 دن تک امام جب گریہ کریں گے اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف سے پلٹ کر زمانے کو خطاب کریں گے، یا اہل العالم انا امام القائم. جب امام خانہ کعبہ کے پاس ٹھہر کر یہ آواز دیں گے، آپ کو روایتوں میں ملے گا، بہت سارے احادیث کے ذریعے سے مل سکتا ہے، بہت سارے لوگ جو وہاں پر طواف کرتے ہوں گے یہ امام کو چھوڑ کر مسجد الحرام سے بھاگیں گے. امام کو چھوڑ کر کیوں بھاگیں گے؟ ایک تو دشمن کا خوف، آل سعود کا خوف، محمد بن سلمان کا خوف ہوا ہے نا. اس آئیڈیالوجی کو انکار کرنے والے سخت دشمن اس آئیڈیالوجی کا، مہدویت کا، محمد بن سلمان تھا. آج سے چند سال پہلے اس نے باقاعدہ اعلان کیا تھا. ایک صلوات پڑھیں اور اندر آ جائیں. تھوڑا نزدیک ہے آپ لوگ، تھوڑا نزدیک ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ اندر آ جائیں تھوڑا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے میں.
محمد بن سلمان نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شیعت جس آئیڈیالوجی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یعنی ظہور، مہدی آئیں گے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ کچھ ہونے والا نہیں، ہم اس آئیڈیالوجی کو ختم کریں گے۔ یعنی باقاعدہ انکار کرنا، جس کا جواب خود سید نصر اللہ نے دیا تھا، فرزند زہرا نے کس طریقے سے جواب دیا تھا، آنے والا خود مکے میں آئے گا، جب آئے گا تو نہ تم کچھ بگاڑ سکتے اس کا، نہ تمہارے باپ دادا کچھ بگاڑ سکتے، اور وہاں سے دین قائم ہوگا۔ دیکھیں کتنا اچھا جواب ہے۔ سب سے بڑی چیز اطاعت چاہیے امام کو، ورنہ نہیں آ سکتا۔ امام زین العابدین کے پیچھے ہزاروں کے، سووں کے لوگ، ہزار چھوڑ دیں، سووں کے لوگ مدینے میں نماز پڑھتے تھے امام کے پیچھے۔ لوگ جا کر کہتے تھے یا اپنا رسول اللہ، لوگ بہت ہیں، بہترین وقت یزید کا ریونج لینے کے لیے آپ اٹھیں اور یلغار کریں یزیدیت پر۔ امام نے فرمایا یہ صرف میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر میں انہیں حکم دوں قیام کا، اس میں سے 17 بھی میری طرف نہیں۔ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہمیشہ اماموں کے ساتھ تھا، ہمیشہ تنہا چھوڑا تھا، اماموں کو رلایا گیا۔ کون سی چیز رلایا؟ دشمن نے اماموں کو نہیں رلایا، دوستوں کی کمی، دوستوں کی بے اطاعتی نے امام کو رلایا۔ مظلوم بن جاتا ہے امام، مظلوم ہو جاتا ہے جب اطاعت نہیں ہوتی۔ یہی امام علی علیہ السلام اپنی شہادت کے تقریباً 20 یا 25 دن پہلے، شعبان کا آخری جمعہ تھا، کوفہ تھا، امام منبر پر جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اٹھو، یہ فساد کی جڑ ہے معاویہ بن ابی سفیان، یہ کیا ہے؟ کینسر گلینڈ ہماری زبان میں، ام الفساد، مفسد فی الارض ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تم آرام سے رہ سکتے ہو۔ امام کیا چاہتا ہے؟ امت کی بھلائی، توجہ کریں، امت کی بھلائی۔ لوگ بیٹھ کر صورت دیکھ رہے تھے امام کی، کوئی ری ایکشن نہیں تھا کہ یا امیر المومنین ہم لوگ ہیں، چلیں اٹھتے ہیں، ہم لوگ جنگ پر چلتے ہیں، دیکھ رہے تھے۔ امام جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ریسپانس نہیں ہے، اطاعت کا کوئی ریسپانس نہیں ہے، امام منبر پر امت سامنے ہونے کے باوجود تنہا احساس کرنے لگتا ہے امام۔ دیکھیں یہ سب ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ سب تنہا احساس کرتا ہے امام۔ اس تنہائی کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی میرا چاہنے والا نہیں ہے، اسی منبر پر امام دھیرے دھیرے سے گریا کرتے، سر نیچے کر لیتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں امام کے، اتنے زیادہ نکلتے کہ گریبان بھیگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد آٹومیٹک ہچکیاں آنے لگتی ہیں، جب انسان زیادہ روتا ہے، رونا دباتا ہے انسان، تو ہچکیاں آتی ہیں، ہچکیاں آنے لگی امام کو۔ جب ہچکیاں آنے لگی، امام کے زبان سے، امام کے منہ سے چیخ کی آوازیں نکلنے لگی، آہ آہ، روتے ہوئے۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ امام یاد کرتے ہیں مالک اشتر کو۔ اینا مالک، مالک تم کہاں ہو؟ کتنے جنوں کو یاد کیا؟ سب شہید ہو چکے تھے۔ امام تنہا ہو جاتا ہے۔ امام ایک امت چاہتا ہے، امت کیسی امت چاہتا ہے؟ جو امت اطاعت کرے۔ اس دور میں کہاں پر ملے گی ایسی اطاعت ہمیں؟ امام اور امت کا رشتہ، بہترین رشتہ آپ دیکھیں ولی فقی کا رشتہ امت کے ساتھ۔ 1950s میں جب امام خمینی ایک ضعیف، ایک مجاہد اٹھ کر ایک طاغوت کے خلاف آواز اٹھایا، امت سمجھ گئی تھی کہ اگر ہم آج اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے، کل آنے والا امام اکیلا ہو جائے گا۔ اٹھ گئے لبیک کہہ کر، ساتھ دینا شروع کر دیا، میدان میں آ گئے، نہ گولیوں کی پرواہ کی، نہ توپوں کی پرواہ کی، نہ ہیلی کاپٹر سے چلائے جانے والے مسلسل کی پرواہ کی، کچھ نہیں، آ گئے میدان میں۔ اس لیے دیکھیں آج یہ قوم جسے کہا جاتا ہے کہ ایک زندہ دل قوم، ایرانی قوم، آج ایک نعرہ لگاتی ہے اپنے رہبر کے سامنے۔ کیا نعرہ لگاتی ہے؟ آپ لوگ نے سنا ہوگا، ما اہل کوفے نیستیم علی تنہا بے ماند۔ کوفے والوں نے اپنے مولا کو، علی کو تنہا چھوڑا تھا، ہم کوفے والے نہیں ہیں کہ آپ کو تنہا چھوڑیں۔
یہ ایک قدم فارورڈ جانا ہے. کس کے لیے فارورڈ جانا ہے؟ اپنے امام کو بچانے کے لیے، اپنے امام کو بچانے کے لیے. کیونکہ ہمیشہ شیعت کا سسٹم امام کی حفاظت میں فیل رہا، ہمیشہ فیلئر رہے ہم لوگ. لیکن وہ فیلئر اب ریپیٹ نہیں ہو سکتی. میں بہریج میں بھی بتایا اس بات کو، یہاں پہ بھی بتا رہا ہوں اور کئی جگہ بھی پڑھا ہوں. سنیں کس طریقے سے ہم لوگ فیلئر تھے. اللہ نے پہلا امام دیا، امام علی ہے نا. امام علی آئے. امام علی کیا تھے؟ امام من اللہ تھے نا، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ امام تھے. کوئی مانو یا نہ مانو، رسول کی آنکھ بند ہوئی، آخری سانس نکلی، یہاں سے امام کی امامت شروع ہوتی ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بلا فصل. بلا فصل. ایک ہوتا ہے ظاہری پورٹ فولیو جسے کہتے ہیں خلافت، حاکم. امام علی کیا تھے؟ خلیفہ. مانتے نا خلیفہ. ان کی خلافت کتنی تھی؟ خلافت ان کی سنیں کہاں سے تھی؟ انڈین اوشن، یمن. یمن کے جو پانی کی سرحدیں وہاں سے، یعنی سی شور سے کہاں تک تھی؟ نارتھ میں آپ کو روم کے بارڈرز تک. کتنا لمبا راستہ ہے؟ یمن سے لے کر روم، آج کا اٹلی. اس وقت روم پرانی طاقت ہے. دو ہی تو طاقتیں تھیں، اسلامی طاقت ایک روم، اور روم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے. غلبت الروم، سورہ روم کے نام سے، روم، سورہ روم. یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ میں اگر دیکھا جائے، افریقہ کا آدھا افریقہ، نارتھ کی طرف افریقہ، اسپین تک، اور یہاں پر جتنے تاجکستان، قرغیزستان، گرجستان، جتنے یہ استان ہیں، پاکستان آدھا، اوپر افغانستان، یہ سب ہیں. یہ سب اسلامک امپائر تھا، یہ حکومت اسلامی تھی. اس حکومت کے خلیفے کا نام تھا علی ابن ابی طالب. توجہ کریں آپ لوگ. علی ابن ابی طالب واحد خلیفہ. ایک خلیفہ جس وقت مسجد میں صبح میں نماز پڑھانے کے لیے جائے، اتنا پروٹوکول نہیں تھا وہاں پر. ایک دہشت گرد، ایک آتنکواد اسلحہ لے کر مسجد میں آ گیا ایک رات پہلے، یعنی سیکیورٹی زیرو تھی. ورنہ آتنکواد کہاں سے؟ بھائی ایک حاکم نماز پڑھانے آ رہا ہے تو کیا امام اکیلے ہوتے تھے ہر جگہ؟ امام کا پورٹ فولیو تھا. امام کے ساتھ سپاہی بھی ہوتے تھے، گارڈ جسے کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، تاکہ امام کو پروٹیکٹ کر سکیں. امام خود سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، بچانا پڑتا ہے. اسی صبح میں 19 کی صبح میں آ کر ایک دہشت گرد آتنکواد نے ضربت لگائی. امام تڑپے، بھاگنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہوا. 1 یا 2 گھنٹے تک امام مسجد میں تھے، یا اس سے بھی کم. اگر 2 گھنٹے زیادہ تو کم از کم 1 گھنٹہ، یعنی اس کو پکڑ کر لایا گیا بہت دیر کے بعد. تو سیکیورٹی کہاں تھی؟ شیعہ ہاتھ ملتے رہ گئے. 21 رمضان کو جیسے امام کی شہادت ہوئی، شیعوں نے ہاتھ ملا. کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنے امام کو نہیں بچایا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں دوسرا امام دیتا ہوں، اس کی حفاظت کر. دوسرا امام حسن ابن علی، معصوم فرزند علی. اب یہاں پہ حفاظت کا مسئلہ آیا. لوگوں میں سستی پیدا ہو گئی. لوگوں نے اندر سے سازش کی، مافیا کو خط لکھا، میسیج بھیجا، پیغام دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میدان جنگ کے بیچ میں حسن ابن علی کے ہاتھ پیچھے باندھ کر آپ کے حوالے کر دیں گے. جو لوگ حسن ابن علی کے ساتھ آئے تھے، لیکن شیعت وہاں پہ حسن ابن علی کو اس مقام سے بچانے میں کامیاب ہوئی. لیکن جو شہادت کی نوعیت تھی وہ انوکھی تھی، جہاں سے ذہن تک نہیں جا سکتا شیعوں کا، ویسی شہادت ہوئی. کہاں پر؟ گھر کے اندر. زوجہ نے زہر دیا تھا. شیعہ اپنا ہاتھ ملتے رہ گئے. ہاں یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے دوسرے امام کی بھی حفاظت نہیں کی. یہ کیا ہو چکا ہے؟ ہمیں معلوم بھی نہیں تھا گھر کے اندر زہر دیا جائے گا. ایک عجیب
فرق ہے نا یہاں پر. دوسرے امام کی شہادت ہوئی, شیعہ بچا نہیں سکا. تیسرے امام سب سے زیادہ غنی ترین امام اصحاب کے لحاظ سے, اسی لیے امام کیا فرماتے ہیں, جیسے اصحاب فرمایا آپ لوگ مجھے ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے. آخر کیا خاصیت تھی ان اصحاب کی؟ ان اصحاب نے امام کی عمر کو طولہ نہیں کیا, ہے نا. اللہ نہیں کرتا, لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. امام پروٹیکشن اسی کو کہتے ہیں. امام پروٹیکشن قدرت سے نہیں ہوگا, امام پروٹیکشن خود کرنا پڑتا ہے. غیبت امام جا کر 1200 سال سے بیٹھے ہوئے پردے میں, نہ خواب میں آتے امام, نہ ہمارے سامنے آتے, کچھ بھی نہیں ہے. 2 حال سے خالی نہیں ہے امام جو غائب ہوا ہے. یا تو امام اختیاری چلے گئے, جیسا جا کر فارم ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ, جا کر ویلا میں بیٹھ جاتے ہیں شہروں کے باہر تاکہ کوئی ڈھونڈے نہیں. اگر یہ اختیاری گئے امام تو ہمیں ایسے امام کی ضرورت نہیں, کیونکہ لوگ کٹ رہے ہیں. یہاں پر شیعوں کو کاٹا جاتا ہے, بم سے اڑایا جاتا ہے, ہر جگہ خطرہ ہے. فلسطین میں خطرہ ہے, یمن میں خطرہ ہے, لوگ مر رہے ہیں. افغانستان میں خطرہ ہے, بحرین میں خطرہ ہے, قطیف کے اندر خطرہ ہے, ہر جگہ خطرہ ہے. تو ایسے مومنٹ میں اگر امام جا کر بیٹھ جائیں, ہماری رسیدگی نہ کریں, ایسا امام نہیں چاہیے ہمیں, کیونکہ اختیاری کیا ہے, اختیاری امام نہیں جا سکتا. تو اضطراری ایمرجنسی, مثلا مثال کے طور پر میں پڑھنے کے لیے مجلس آیا, آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو, لیکن میں اندر نہیں آیا. آپ لوگوں نے کہا بھائی مجلس شروع ہو گئی, شعر و شاعری ختم ہو گئی, مرثیہ ختم ہو گیا, سوز خوانی ختم ہو گئی, سلام ختم ہو گئے, یہ مولانا کیوں نہیں آئے؟ کسی نے آ کر کہا کہ مولانا کو چند لوگوں نے مل کر روک لیا, آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو میں تو آنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے سامنے ایسے راؤڈی ایلیمنٹس آ گئے جس سے میرے ظہور سے یہاں پر روک دیے. توجہ کر رہے ہیں. تو یہ اضطراری غیبت ہے. یہ یعنی امام آنا چاہ رہا ہے, لیکن ایسا کیا جا رہا ہے یہاں پر, اطاعت سے دور کیا جاتا ہے تاکہ امام یہاں پر نہ آئیں. تو اضطراری غیبت ہے. اس اضطراری کو کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ اچھا ہمارا مہمان, ہمارا مولوی, ہمارا ممبر خطاب کرنے کے لیے آیا ہے, یہ کون ہوتے جا کر اس کو روکنے والے؟ تو آپ لوگ چند جوان اٹھیں گے, آگے جائیں گے گلیوں کی طرف, ہاتھوں پہ سے آستین اٹھائیں گے اور ان گنڈوں کو ہٹائیں گے تاکہ میرا آنا آسان ہو جائے. توجہ کریں, یہی چاہیے آج یہی چاہیے. مسجدوں میں نماز فجر یا نماز ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کے بعد اللہم اجل ولیک الفرج کہنا زبانی اور ان الفاظ کا ثواب مل سکتا, لیکن یہ اکتفا نہیں ہے. یہ اکتفا نہیں ہے. اکتفا کیا ہے؟ عمل. ہمیں امام کو آنے کا راستہ بنانا چاہیے. ہمیں مطلب بنا چکے, وہ بھی الحمدللہ وہ بھی بن چکا. 95% سے زیادہ راستہ کلیئر ہو چکا. اس راستے کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے داعش کو چھوڑا, اس راستے کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کو بٹھایا, اس راستے کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے آل سعود کو بٹھایا, اس راستے کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے آل خلیفہ کو بٹھایا, آل ثانی کو بٹھایا, آل سعود کو بٹھایا, ان سب آلوں کو بٹھایا. اس کے باوجود بھی جا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے ایرانیوں نے اس راستے کو کلیئر کرنا شروع کر دیا. یعنی گنڈوں کو بٹھایا تھا. امام پاکستان میں تو نہیں اتریں گے, انڈیا میں تو نہیں اتریں گے, امام خانہ کعبہ کے پاس ہی اتریں گے. انہوں نے سامنے ٹاور لا دیا, ٹھیک ہے جب امام آئیں گے ہم سنائپرز کو رکھیں گے سامنے. سنائپرز یعنی شارپ شوٹرز کو HD والے کیمرے لگا دیے. نوٹ ہوتا ہے وہاں, ہے میں کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ نوٹ ہوتا ہے. ادھر دیکھتے رہو, غور سے دیکھتے رہو کہ جو بھی آل ہاشم کا یہ آواز اٹھائے اس کو ختم کر دو. سنائپرز ہیں وہاں پر, لیکن ہر ایک کو معلوم نہیں. اس بلڈنگ کو, ٹاور کو لا کر ٹھہرا دیا جسے اوبلک کہا جاتا ہے, تاکہ اس کا سایہ خانہ کعبہ پر پڑے. میں بحریج میں بھی اس کو سنایا تھا. میں اوبلک جو ہوتا ہے
جو شیطان کو کنکر مارتے ہو آپ مکے جا کر، کہاں پر؟ رمی جمرہ. آپ لوگ میں سے کتنے لوگ گئے خانہ کعبہ کے پاس؟ ہاتھ اٹھائیں. بہت سارے لوگ ہیں. آپ کنکر مارے آپ لوگ جا کر؟ ایک اوبلک تھی وہاں پر، ہاں، ستون، 3 ستون مارنا پڑتا ہے کنکر. شیطان کو مارا جاتا ہے. شیطان یعنی بت پرستی کو نہیں، شیطان پرست ختم کرنے کے لیے. شیطان پرستی ایک الگ مذہب ہے. کنکر مارا جاتا ہے، ٹھیک. اسے شیطان پرستوں کو پسند نہیں آیا. انہوں نے کیا کیا؟ اس اوبیلکس کے سامنے ایک بادامی دیوار ٹھہرا دی. بادامی دیوار، گول بھی نہیں، ایک ہوتی گول کر دینا تاکہ کوئی پتھر نہ مارے. بھائی شیطان پرست کے اربابوں کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان پرست کے پتھر نہ مارے. توجہ کریں، مجھے نہیں معلوم آپ کی واہ کس طرف ذہن پہ لے جا رہی ہے. میرا مطلب اربابان شیطان یہ فری مینسنس ہیں. برطانیہ کی کوئین ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، یورپ یونین ہے، یہ سب اربابان شیطان ہیں. یہ لوگ یعنی شیطان پرستی کو ترویج کرنے والے. انہوں نے اس طریقے سے بنا دیا. انہوں نے چیلنج کیا، ہم ایسا ایک اوبلک لا کر خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہرائیں گے، اس کا سایہ اللہ کے گھر کے اوپر پڑے گا. اس کے سامنے لا کر بڑا ٹاور ٹھہرا دیا. دیکھا ہوگا آپ نے، انٹرنیٹ میں دیکھے، ایک بڑی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل بنی ہوئی ہے سامنے. اوپر چاند اور بیچ میں سو کالڈ اللہ، جو ہماری زبان میں جو بھی بے بصیرت انسان دیکھے گا ایسا لگے گا کہ اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کا ڈھنگ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. اگر پڑھا جائے، جو ایکسپرٹ ہے عربی کا وہ یہی پڑھے گا لا الہ، یعنی اللہ نہیں ہے وہاں پر. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. اور یہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ نہیں، صرف لا الہ یعنی نہیں ہے اللہ. یہ دسمبر کے 11 تاریخ کو دن کے 11 بجے 11:11 یا اس طریقے کا اس کا سایہ خانہ کعبہ کے اوپر پڑتا ہے. یعنی شیطان ویسز اللہ کی جنگ. جب یہ سایہ پڑتا ہے خانہ کعبہ پر، یعنی اللہ کے گھر کے اوپر شیطانی سایہ کہ نہیں ہے کوئی خدا، اب ہمارا سایہ ہے. تم پتھر مارتے تھے ہم پر، ہم تمہارے اللہ پر آ جائیں گے. دیکھیں دنیا کی کتنی بڑی سازش. اس لیے امام کو ختم کرنا ہے. کیسے؟ مار کر ختم کرنا ہے. امام حسین ریچسٹ امام تھے صحابی کے لحاظ سے. کیوں؟ امام کی عمر طولانی کر دی. کیسے طولانی کی؟ فرضاً ہماری زبان میں اگر کہا جائے کہ صبح کے 9 بجے جنگ شروع ہوئی کربلا میں 61 ہجری، امام کی شہادت کب ہوئی بتائیں آپ لوگ؟ عصر عاشور 4:30 بجے. پہلا جو جنگ کا حصہ تھا، جو حکم ہوا تھا، وہ تیر باران کا تھا. تیر باران یعنی 1000 یا 2000 سپاہی اپنے تیروں کو کمانوں میں جوڑیں گے. ایک ساتھ جب جنرل ان کا کہے گا کہ اٹیک، حملہ کیا جائے، ایک ساتھ 2000 تیر اڑیں گے، قیام پر آئیں گے. اصحاب نے اپنے ڈیفنس شیلڈز کے ذریعے سے، شیلڈ ہوتا ہے نا تلوار لگنے والے، ایک تلوار ہاتھ میں ایک شیلڈ رکھتے ہیں، ان شیلڈوں کے ذریعے سے سارے تیروں کو روکا، بچوں کو بچایا. یعنی کس طریقے سے ایک اسٹریٹجی پوری جنگ کی. یہ حضرت عباس کی طراحی تھی کہ کیسے ان تیروں سے بچایا جائے. اب عبداللہ الحسین کو بھی اور بچوں کو بھی. یہ فرسٹ اٹیک خطرناک ہوتا ہے. اگر صحابہ کے اندر، اصحاب باوفا کے اندر یہ اسٹریٹجی یا یوں کہا جائے یہ پالیسی معلوم نہ ہوتی، یہ طریقہ معلوم نہ ہوتا، تو فرسٹ اٹمپٹ میں امام حسین کو شہید کر دیا جاتا اور امام حسین کی شہادت عصر عاشور نہیں صبح عاشور ہو گئی ہوتی ہے نا. مانتے ہیں آپ لوگ اس بات کو؟ مانتے ہیں کیا؟ مانیں. یہ حقیقی تاریخ ہے. یہ تاریخ کی انالائز کہتے ہیں، اس کو تحلیل کرنا کہتے ہیں. پہلا، کتنا انہوں نے امام کو بچایا. اب دیکھیں، جو بھی شہید گھوڑے سے نیچے آتا تھا، جو بھی نیچے آتا تھا گھوڑے سے، وہ اپنے مابعد مجاہد سے کہتا تھا خبردار، تمہارے جیتے جی ایک تیر اب عبداللہ کو نہیں لگنا چاہیے. اور نہیں بھی لگی.
امام پہ کب زخم زیادہ ہوئے؟ جب سب شہید ہو گئے تھے. یعنی امام کی عمر کتنی بڑھائی؟ 9 10 11 12 1 2 3 4 7-8 گھنٹے امام کو زندہ رکھا اصحاب اور اولاد نے. یعنی شیعوں کو طریقہ آ گیا تھا اپنے امام کو بچانے کا. لیکن امام جب شہید ہو گئے، جو ایک گریڈ کے شیعہ تھے وہ ختم ہو گئے. اب پھر وہ طریقہ نہیں ہے بچانے کا. امام باقر کو شہید کیا زہر سے، شیعہ نہیں بچا سکے. امام جعفر صادق کو شہید کیا، شیعہ نہیں بچا سکے. امام موسیٰ بن جعفر 14 سال، کتنے سال؟ 14 سال کہاں تھے؟ زندان میں تھے. زندان میں تھے. اگر ہم میں سے کوئی زندان چلا جائے تو کیا حال ہوگا؟ پوری یونین بیٹھے گی، اتنے شیعہ سب بیٹھ جائیں گے، آستانے میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے. بھائی ہمارا ایک آدمی زندان چلا گیا ہے، کیا کرنا چاہیے اب ہمیں؟ بھائی ایک اچھے ایڈوکیٹ کو ہائر کیا جائے، ایک اچھے وکیل کو ہائر کریں گے. فرق نہیں پڑتا، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ بیل پہ چھڑانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے فرق نہیں پڑتا، ہم پیسہ دیں گے. لیکن ہمارے آدمی کو آپ زندان سے چھڑا کے لائیے، ہے نا؟ یہی تو کریں گے. آپ لوگ گھر میں تو نہیں بیٹھیں گے. کوئی تاریخ کا پنہ کھول کر بتا دیں کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے بھی کوشش کی ہو کہ امام کو زندان سے چھڑانے کی. امام مظلوم ہو گیا تھا، مظلوم ہو گیا تھا امام. یہاں تک کہ امام کو دعا کرنی پڑی، خدایا میری موت کے ذریعے سے امامت کو آزاد فرما. یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں. میری موت کے ذریعے سے امامت کو آزاد فرما، یعنی میں زندان میں ہوں، امام ہوں جو امت سے کٹا ہوا ہوں. خدایا اگر میرا معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، یہ امامت زندان کے باہر آ جائے گی. کس کے اندر آ جائے گی؟ امام رضا کے اندر آزاد ہو جائے گی امامت. ویسے ہی ہوئے امام کا جنازہ پل پر لا کر رکھ دیا گیا. دن میں سورج نکلنے تک کسی کو پتہ نہیں چلا امام کا جنازہ پڑا ہوا ہے. یعنی اتنے غافل لوگ تھے، بچا نہیں سکے امام کو. 8ویں امام کو شہید کیا، بچا نہیں سکے. 9ویں امام کو شہید کیا، بچا نہیں سکے. 10ویں امام کو شہید کیا، بچا نہیں سکے. 11ویں امام کو شہید کیا، بچا نہیں سکے. آخر میں اللہ نے کہا 12ویں کو کہ اے حیوان، پہلے تو انسان بن، بعد میں 12ویں کو دوں گا. یعنی اللہ اٹھا لیا امام کو. پہلے ہم حیوانیت سے باہر آئیں، امام کو بچانے کا طریقہ سیکھیں، بعد میں اللہ دے گا. کون بچائے گا امام کو؟ امام کو صرف ٹائم ویسٹ کرنے والے امام کو نہیں بچا سکتے. موبائلوں کے اندر 24 آورز میں 12 گھنٹوں سے زیادہ وقت دینے والے امام کی نصرت نہیں کر سکتے. اپنا ٹائم گلیوں میں ویسٹ کرنے والے امام کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس امید پر کہ ہمیں جنت مل جائے گی، یعنی ایسی امید بغیر عمل کے جنت حاصل کرنے والے لوگ امام کے ساتھ نہیں چل سکتے. امام کے ساتھ قربانیاں چاہیے. تو شیعت نے ٹرین کرنا شروع کر دیا، ہم بچائیں گے امام کو. کیسے بچائیں گے؟ ٹھیک ہے، امام خمینی آ گئے انقلاب کے بعد. کتنے علماء تھے جسے دشمن نے شہید کیا؟ بہت سارے علماء ہیں. شہید بہشتی، شہید دستغیب شیرازی، شہید طالقانی، شہید باہنر، سینکڑوں امامے والے جسے دشمن نے شہید کر دیا، مار دیا تاکہ انقلاب ویک ہو جائے، نہضت مہدویت ویک ہو جائے. امام خمینی کو شہادت چاہیے تھی، لیکن امام خمینی کی موت شہادت سے نہیں ہوئی. کس سے ہوئی؟ آرڈنری موت ہوئی نا، ہارٹ اٹیک. رحلت ہو گئی امام خمینی کی، دفن ہو گئے. جو دشمن اتنا زیادہ ٹیکنالوجی رکھنے والا امام خمینی پر حملہ نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کہ قدرت نے بچایا. شیعوں نے بچانے کا ایک طریقہ جانا. شیعوں کے اندر یہ ایسا کانفیڈنس گین ہوا کہ ہم اپنے رہبر کو بچا سکتے ہیں، اور بچا لیا. آج ہم امام کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. توجہ کریں آپ لوگ، کتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے. بھائی جوان آپ لوگ یہاں پر ہیں، بہت سارے جوان چہرے دیکھ رہا ہوں. کتنی ٹیکنالوجی ہے.
امریکہ کہتا ہے کہ ہم اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے سے زمین کے اندر کیا ہے، زمین پر کیا ہے، وہ ہم سب دیکھ لیں گے. صحیح، اتنی ٹیکنالوجی. چلو اگر کہا جائے امام خمینی تو ایران میں تھے، چاروں طرف تو سارے کے سارے شیعہ تھے، انہی کی بسیج تھی، انہی کی سپاہ تھی، اس لیے بچا دیا. بھائی حسن نصر اللہ تو لیبنان میں ہے نا، اسرائیل کے پاس ہیں. آج تک بتا دو اتنی بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والا کیا حسن نصر اللہ کو ڈھونڈ سکا؟ یا تو مان جاؤ کہ ان کی ٹیکنالوجی بیکار ہے جو ہے، اور دوسرے طریقے سے یہ بھی مان جاؤ کہ ان کی حفاظتی سیکیورٹی اور زیادہ ہے، یعنی قوی ہے. یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ تاکہ بتانے کے لیے کہ آج ہم پاورفل ہیں، آج ہم اپنے امام کا استقبال کر سکتے ہیں، آج ہم اس امام کی حفاظت کر سکتے ہیں. کہ کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے. امام سے پوچھا گیا، چھٹویں امام سے، کیوں امام کے آمد میں تاخیر ہوگی، ظہور میں تاخیر ہوگی؟ تو امام فرماتے یخافون فی قتلہ، یہ خوف کس کا؟ امام کے قتل کا، اساسینیشن. یہ اللہ نہیں بچائے. روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر امام کی حکومت ہوگی، جو ہوگی انشاءاللہ. ایک ہوگی کہ اگر سب مر جائیں گے، 2 آدمی رہ جائیں گے، تو اس میں سے ایک امام ہوگا، ایک مامون ہوگا. توجہ کریں آپ لوگ، ایک کوتاہ مدت کی بھی روایتیں، ایک طویل مدت کی بھی ہیں. تو یہ حفاظت سب سے بڑی اولویت رکھتی ہے. حفاظت اس وقت ہوگی جب امام کی اطاعت پکی ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی. اگر ہم مانتے ہیں مراجع تقلید کو، عمل کرنا ہے ان کے احکام پر، تقلید کرتے ہیں، تقلید میں چوں و چہرہ نہیں کر سکتے آپ. بھائی رہبر نے خون کے ماتم کے بارے میں کیوں کہا، فلاں نے فلاں ہمارے کلچر کے بارے میں کیوں کہا، فلاں نے ہمارے فرہنگ کے بارے میں کیوں ایسا اعتراض کیا، ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو مانیں گے، ان کو. یہ جب تک رہے گا، آڑی حجت جسے کہا جاتا ہے، جب تک رہے گا امام شیعت پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دشمن زیادہ ہیں، دشمن زیادہ ہے. جو لوگوں کو عام مولویوں کا دیا ہوا دین سمجھ میں نہیں آتا، امام کا دین تو اور زیادہ گہرا ہے، اور زیادہ گہرا ہے. امام کا دین ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے آپ کے چہرے پڑھ کر آپ کے مطابق کی کوئی ٹونک دے کر چلے جائیں گے، حکومت کریں گے، ایسا نہیں ہے. یہ مولوی کر سکتا ہے. یہ نظر کا لفافہ اچھا پانے کے لیے لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے واہ کے لیے کچھ بھی بول کر جا سکتا ہے. یہ مولوی کی فطرتوں میں، شعراء کی فطرتوں میں، یہ لوگوں کی واہ کے خاطر کچھ بھی کہہ دے. مولوی لوگوں کو اٹھانے کی خاطر کچھ بھی بہت سے ہیں اس طریقے سے، بہت ہیں جو کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ جب واہ نہیں ہوتی، باہر جاتے وقت کہتے ہیں ارے آج تو میں پٹ گیا. مولوی بھی کہتے ہیں آج تو میں پٹ گیا، آج لوگ ٹھنڈے رہے. لوگوں کو اٹھانا ہے، ارے کہاں ہے میرا مجمع، کہیں میں قبرستان میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ ڈائلاگس کئی کے ڈائلاگ ہیں، یہ پبلک کو اٹھانے کے لیے. یدون الی اللہ کی جگہ یدون نفسی، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے کی جگہ اپنے نفس کی طرف دعوت دیں گے. ہائے ہائے میں کچھ کہہ گیا، کہیں ایسا نہیں کہ میں قبرستان میں پڑھ رہا ہوں. ڈس اپوائنٹمنٹ، یعنی نہیں ہو سکتا. مریض بھی وہی مانگے جو حکیم، مریض مانگے وہی حکیم بھی دے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ علاج نہیں ہے، یہ زہر ہے. یہ توجہ کریں، امام کو ایسی امت نہیں چاہیے جو امام سے جا کر کہیں کہ یہ میرے لیے جائز کرو جب بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گا. ایسی امت نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ امام سے آبجیکشنز کریں گے، کہیں گے کہ ہم جس امام کا تصور رکھے تو آپ کے اندر کوالٹیز ہے ہی نہیں. اسے کیونکہ عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے. مجمع کو اٹھا دیتے ہیں، واہ 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 ہوتی ہے. 20 منٹ کے کلام میں 10 منٹ واہ واہ، 10 منٹ کلام. 1 گھنٹے کی مجلس میں 20 منٹ کی واہ واہ، 40 منٹ کا بیان. اور کیا کہتے ہیں کہ آج میں نے اس مجمع کو جیت لیا. بھائی کیا تم جنگ خیبر جیت کر آئے ہو؟
جنگ خیبر، اس دور کی جنگ خیبر جیتنے والا حسن نصراللہ نے بھی ایسے چیلنج نہیں کیا. توجہ کریں آپ لوگ، ریسپانسبلٹی ہے کہ امام تنہا نہ ہو جائے. امام زین العابدین جب مدینے میں تھے اس وقت حالت کیا تھا؟ 4 چیزوں پر کام کر رہے تھے امام. شیعت سازی، پہلے تو ایک گریڈ کی شیعت ختم ہو گئی تھی، یعنی جو بڑے بڑے جسے امام اپنے راز بیان کرتے تھے وہ ختم ہو گئے تھے کربلا کے اندر، اور کوفے میں شہید کر دیا گیا، ادھر ادھر شہید کر دیا گیا. سب سے بڑی مظلومیت حسین ابن علی کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب حج کو عمرے میں تبدیل کر کر امام کربلا کی طرف چلے تھے، کتنے دن؟ 9 ذی الحج کو امام چلے تھے. عاشور کب تھا؟ 10 محرم، تقریباً 1 مہینہ. 1 مہینے میں اس دور کے امام کو، یعنی امام زمان وقت کو، ایک خوشخبری بھی نہیں ملی. 9 ذی الحج سے لے کر محرم میں عاشور تک امام کو ایک خوشخبری بھی نہیں دی گئی. جب بھی قاصد آتا یہی کہتا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے. پھر دوسرا قاصد آیا، کہا کہ عمار یاسر کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. ایک قاصد آیا کہنے لگا کہ قیس بن مسہر شہید ہو گئے. دوسرا آیا کہا کہ مسلم ہانی ابن عروہ شہید ہو گئے. صرف سارے سفر میں امام کو بری خبر دی گئی، سارے سفر میں. تو سمجھیں کہ آج ایک امام وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے خدا نخواستہ کوئی بری خبر ہی جائے کہ آپ کے شیعہ آمادہ نہیں ہوئے. امام اٹھنا چاہتا ہے، فرشتہ کر کے مولا آپ کے شیعہ بھی آمادہ نہیں ہوئے. کتنی بیڈ نیوز ہوگی امام کے لیے یہ. اور اس سے بدتر اس وقت ہوگا جب امام پلٹ کر خانہ کعبہ کے بعد پلٹ کر کہیں گے یا اہل العالم انا الامام القائم، میں تمہارا قائم امام ہوں. لوگ اپنا حق چھوڑ کر باہر بھاگیں گے جبکہ امام قائم ہوگا وہاں پر. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یہ، لوگ چھوڑ کر بھاگیں گے. سورہ جمعہ کی آیت ہے یہ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب ان لوگوں کے نگاہوں میں تجارت اور لہو و لعب، انٹرٹینمنٹ، ٹیلی ویژن، سنیما، موویز، گیمز، کرکٹ، فٹ بال، یہ شوز، یہ سب ان کے نگاہوں میں چھلکیں گے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے ایسے قیام کی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہی ہے. جوانوں، میں آپ لوگوں کا دل توڑنے نہیں آیا ہوں، تھوڑے فیکٹس بتانے آیا ہوں. اب ہم لوگ معائنہ کریں کہ ہم کس سٹیج پر ہیں. ایک سی ٹی اسکین کریں اپنا ایمان کا. سی ٹی اسکین میں معلوم ہو جائے گا کہ ڈیفیکٹ کہاں پر ہے. فکر میں ڈیفیکٹ ہے، دل میں محبت میں ڈیفیکٹ ہے، یا عمل میں ڈیفیکٹ ہے. یہ ہمیں سی ٹی اسکین کرنا ہے. ایک ممبر سے نہیں بتایا جا سکتا سارا دین. ممبر ڈائریکشن دے سکتا ہے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کیا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے اے پیغمبر. دینا پیغمبر نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، گھنٹیاں بجنے لگی. کہاں سے؟ باہر. تجارت کی گھنٹیاں جیسے بجنے لگی یہ لوگ اٹھے. آج بھی ہوتا ہے یہ، جیسے نماز کے وقت خطبے وغیرہ چلتے ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگ کا فون بجتا ہے فوراً کان پہ لگا لے کے چلے جاتے ہیں باہر. یہ چھوٹی مثال ہے، یہ بڑی بھی ہے مثالیں. فوراً چلے گئے باہر تو آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے چھوڑ کر چلے گئے جبکہ تو قائم ہے. امام قائم ہوگا، فوراً جیسے ہی سنیں گے کہ انا المہدی، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. بھائی مصیبت کا وقت آ گیا. اب محمد بن سلمان کو پتہ چلے گا تو گولی مارے گا ہم پر. بھاگو یہاں سے. ٹکٹ کٹائیں گے، کہیں گے کہ میں جدہ کی فرسٹ فلائٹ لے کر جانا چاہتا ہوں. ہوگا یہ. لیکن ٹھہرنے والے کون ٹھہریں گے؟ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٌ، کم لوگ جو صاحبان ایمان ہوں گے وہ ٹھہریں گے. وہ اپنے امام کو بچائیں گے، مکے سے حفاظت کریں گے، آل سعود کو ختم کریں گے. آل سعود اب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ چند سال میں آپ کی دعاؤں سے.
راستہ بنائیں گے, امام کو بیت المقدس لے کر جائیں گے, وہاں پر نماز پڑھیں گے, عیسیٰ ملحق ہوں گے, پیچھے نماز پڑھیں گے, پھر حکومت کے افیئرز شروع کریں گے, کوفہ آئیں گے, کوفے سے حکومت شروع ہو جائے گی. یعنی یہ ہوگا امام کا. ہم لوگ کہاں پر ہوں گے؟ خدا نخواستہ اگر ہم اس کرائٹیریا پر نہیں آئیں گے تو ہم لوگ اسی جگہ پڑے رہیں گے. یعنی یہیں پر پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں آپ لوگوں کی نہیں دیتا, میں اپنی مثال. یہاں ماشاءاللہ سے میں آ کے جائزہ لیا, یہاں پر کافی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں پر. آج شام میں نے جائزہ لیا. مثال کے طور میں مدراس میں پیدا ہوں گا, مدراس میں بڑا ہو جاؤں گا, مدراس میں مر جاؤں گا. ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, بھائی پیدا بھی ہوئے وہیں پر, پیدا بڑے بھی ہوئے وہیں پر, اور مر بھی گئے وہیں پر, لیکن خواب, بڑے خواب, امبانی بننے کے خواب ہوتے ہیں ہمارے, بل گیٹس بننے کے خواب ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ میں بل گیٹس بن جاؤں. کوئی ایک تعویذ دے تاکہ میں بل گیٹس بن جاؤں. بل گیٹس تعویذوں سے بل گیٹس نہیں بنا. بل گیٹ جو بل گیٹ بنا وہ ہفتے میں 2 کتابیں پڑھ کر ختم کرنے سے بنا. باطل ہے وہ, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کی گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو. میں بل گیٹ ایسے بل گیٹ نہیں بن گا, ہفتے میں 2 کتابیں ختم کرتا ہے. ہم لوگ بتائیں سال میں کتنی کتابیں ختم کرتے؟ 1 کتاب نہیں ختم کرتے. ہمارے پاس کتابوں کا کلچر ختم ہو گیا, کتابوں کا کلچر ختم کر دیا گیا. کیوں ختم کر دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت. پرانے لغت میں اگر دیکھا جبت یعنی ایجپٹ, اس وقت لوگ ایجپٹ کی طرف مائل تھے. ایجپٹ اس وقت کا سپر پاور تھا. فرعون, موسیٰ جسے بچا کر نکلتے بنی اسرائیل کو, وہاں پر ایجپٹ کا عالم یہ تھا. لوگوں کا دل اس طرف مرتا تھا, لوگ ایجپٹ کو جانے کے لیے تڑپتے تھے. یؤمنون بالجبت. آج یؤمنون بالامریکہ, یؤمنون بالانگلینڈ, یؤمنون بالجرمنی, یؤمنون بالفرانس. لوگ یہاں کے لیے تڑپتے تاکہ ہم جائیں وہاں پر, ایک اچھا گھر ہو جائے, ڈالرز کمائیں, ولا بنا لیں, آ کر ایک سکون کی لائف گزار. اسلام مخالف نہیں ہے ان چیزوں کا. اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا اقتصاد اچھا رہے, غریب نہ رہے تم. امام خود اپنے فرزند کو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں امام نہج البلاغہ میں؟ یا بنی انی اخاف علیک الفقر. اے میرے فرزند محمد حنفیہ, میں تمہاری غربت کے بارے میں خوف کھاتا ہوں. فاستعذ باللہ منہ. تم اللہ سے پناہ مانگو, غربت تمہارے پاس نہ آئے. کیوں؟ غربت میں کیا عیب ہے؟ غربت میں کیا عیب ہے؟ امام فرماتے ہیں فإن الفقر منخصۃ للدین. غربت دین کی کمزوری ہے. لوگ ایمان بیچتے ہیں. کئی ایسے گاؤں ہیں, بعض انڈیا میں ایسے علاقے جہاں پر گاؤں ہیں, وہاں کی عورتیں 500 روپے کے خاطر ایوری سنڈے چرچ جاتی ہیں بائبل لے کر. ایوری سنڈے چرچ. کرسچینٹی اتنی بڑھ چکی ہے, جہاں ایک چرچ خریدنے کی جگہ تھی وہاں پر کرسچینٹی نے محلے خرید لیے. آپ کا جتنا اترولاؤ ہے, یہ گاؤں, یہ شہر, ٹاؤن جتنا ہے, اتنا صرف بڑے شہر میں کرسچینٹی کا ایک مشن ہے. ایجوکیشن سینٹرز ان کے پاس ہیں, میڈیکل سینٹرز ان کے پاس ہیں, کتنے مشہور ہاسپٹلز ان کے پاس ہیں. ایجوکیشن, پیسہ دینا, گھر بنا کر دینا, لیکن کس کو؟ جو ان کے مذہب میں آئے گا. لوگ جاتے ہیں, مسلمان کرسچن بنتے ہیں. کیوں؟ یہ کون سی چیز نے مجبور کیا؟ غربت نے مجبور کیا. فإن الفقر منخصۃ للدین. دین کے لیے نفع. مدہشۃ للعقل. عقل کے لیے پراگندگی. اگر میں ایک غریب انسان سے کہوں بھائی 5 وقت کی نماز میں آئے, وہ نماز میں آئے گا اللہ اکبر, اس کا ذہن نماز میں متمرکز نہیں ہوگا. میں کہاں سے روٹی کماؤں, کیسے لے جا کر دوں, بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں, یہ صف میں کوئی پیسے والا آدمی تو نہیں ہے جس سے میں بعد میں بات کروں. یعنی دین, عقل اس کی ختم ہوتی رہی. اس لیے غربت ایک نفس ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم امیر ہو, انشاءاللہ امیر ہو, لیکن ویلیوبل امیر ہو. امیر بنو کہ ایسے بنو جیسا زہیر یقین امیر تھے, جیسا ہور تھے.
امیر بننا ہے، ال ویلیوبل امیر نہیں، بے ارزش امیر نہیں۔ بے ارزش امیر وہ ہے جو پیسہ جہاں سے چاہے لائے۔ جتنا پیٹ کے اندر آپ حرام ڈالو گے اتنا اطاعت معصوم سے دور ہو جاؤ گے۔ حضرت زینب امام حسین سے فرماتے ہیں بھیا جائیں اتمام حجت تو کریں، ان ظالموں سے کیا ہو چکا ہے انہیں، ہمارے ساتھ رہتے تھے لوگ، کیا ہو چکا ہے، جائیں اتمام حجت کریں۔ امام جانتے تھے یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، پھر بھی زمانے کو بتا، حضرت زینب بھی جانتی ہیں سننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ بدبخت ہیں، رذیل ہیں، ان کی زندگی مردہ زندگی ہے۔ دنیا کو بتانے کے لیے کون سی چیز امام سے دور کرتی ہے؟ امام جاتے ہیں بیان کرتے ہیں کیا میں رسول کا نواسہ نہیں ہوں، کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں، کیا تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں، اتنے سارے رشتے بتاتے ہیں، کیا میں نے حرام کیا، کیا میں نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، کیا کیا آخر میں نے، میرے قتل کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے قتلوک بغضا لابیک، ہم تمہیں قتل کرنے آئے اس لیے کہ تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ امام اپنا چہرہ نیچے کر کر رونے لگے، ہائے میرا مظلوم باپ، آج تک مظلوم ہے، آج تک مظلوم ہے۔ امام واپس آ کر امام فرماتے ہیں ان تمام اشقیاء سے تمہارے پیٹ میں اتنا حرام بھر چکا ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہت اثر کرتا ہے، بہت اثر کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے پیٹ میں کیا تھے؟ اس وقت کے امریکہ کے ڈالرز تھے۔ اس وقت امریکہ کون تھا؟ شام، یزید سپر پاور تھا وہ، اس وقت امریکہ وہی تھا، اس کے پیٹرو ڈالرز تھے، اس وقت کے آل سعود کے پیٹرو ڈالرز تھے۔ یعنی کون؟ قاضی شرعی، اس جیسے فقہا جو دین کو یوز کر رہے تھے دنیا کمانے کے لیے، کوفے میں بیٹھ کر ایسی مسکراہٹ، ایسی لبخند کہ یزید تک وہ لبخند چلے جائے، یزید سمجھے کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ توجہ کریں آپ لوگ، یعنی اس طریقے کے لوگ جو سگنل دے رہے تھے، جو آتا ہے نا آج بھی ہوتا ہے، وہ سگنل دینا کہتے ہیں اسے، یعنی کسی منچ کے اوپر جا کر آپ تقریر کریں، اس منچ سے سگنل چلے جائے گا فلاں پارٹی کو کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یا ایسے الفاظ استعمال کریں، کوڈ ہوتے ہیں اس میں کہ اسے معلوم رہتا ہے کہ یہ ہمارے سپورٹ میں تقریر کر رہا ہے۔ توجہ کریں، یعنی مسکرانے والے دیکھ کر، طاغوت کو مسکرانے والے دیکھ کر، ایسے لوگ تھے وہاں پر۔ کتنا اثر کیا ہے، امام سے دور کر دیا، امام سے دور کر دیا۔ اسی لیے تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ دو چیزیں جو امام کے نزدیک کر سکتی ہے اسے بدل دو۔ کون سی دو چیزیں جو نزدیک کر سکتی ہے؟ ایک لقمہ حلال، دو نطفہ حلال۔ اگر یہ دو چیز ہمارے پاس ہوگی امام سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اس لیے ان دو چیزوں کو بدل دو۔ ایک لقمہ حرام ان کو دو، لقمہ حرام۔ دنیا میں دیکھیں بہت سارا ربوی سسٹم، ربا کا سسٹم، سود، یہ سب کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کے اندر حرام بھرے، امام سے اتنی محبت نہ رہیں۔ اور کیا ڈال دیں؟ نطفہ حرام۔ دنیا دیکھیں آج کتنا زنا کو پروموٹ کر رہی ہے، ہاں دیکھ رہے ہو نا آپ انڈیا میں کیا ہوا 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 3 سال پہلے کون سے قانون کو جائز قرار دیا گیا، اور جب جائز قرار دیا گیا تھا یعنی بدبختی اور بد اخلاقی والے قانون کی سب سے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوا کہ کہیں پر بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں ہوا، کہیں پر بھی۔ یہ سازش ہے غرب کی۔ جس وقت آذربائیجان ایران کے اوپر کا ملک، اس نے یورپین یونین کو خط لکھا تھا، درخواست کی تھی کہ مجھے یورپین یونین کا جز بنایا جائے، جز یورپین یونین کا ایک عضو یا کیا جائے ممبرشپ جسے کہا جاتا ہے وہ بنایا جائے۔ تو ان لوگوں نے جواب میں کیا دیا؟ پہلے اپنے ملک کے اندر گے عام کرو، ہومو سیکسویلٹی جسے کہا جاتا ہے اسے عام کرو، پارلیمنٹ میں پاس کرو کہ مرد کے اوپر اکتفا کرے گا، عورت پر اکتفا کرے گی، یہ قانون پاس کرو، اس کے بعد ہم تمہارے کو لے لیں گے۔ کیوں کیا جا رہا تھا یہ؟
تاکہ ہر ملک کے اندر فساد جسمی پھیلا دیا جائے تاکہ کوئی با ایمان زندگی نہ کرے. یہ ہے یہ. آپ لوگ نمازیں پڑھ کر شکر ادا کریں کیونکہ آپ کو جو چیز بچا رہی ہے فرش عذاب بچا رہی ہے اور اپنی اپنی ماؤں کا پاک دامن بچا رہا ہے. ورنہ آج سے 9 سال بعد ایسا سسٹم لایا جا رہا ہے دنیا میں, ایسا سسٹم جسے 2030 کہا جاتا ہے. 2030 ایک ڈیل ہے. ایسا سسٹم لایا جاتا ہے, بچہ آپ کا ہوگا, آپ کے گھر میں رہے گا, لیکن تقلید 2030 ڈیل کی کرے گا. وہ جو درس دیں گے وہی پڑھے گا, وہ جو لڑکی دیں گے اسی سے شادی کرے گا. وہ یعنی اتنا زیادہ گہرا اسے پکڑیں گے حتیٰ مرد اور عورت کا ملاپ یہ اسلامی طریقے سے نہیں کر سکتا, غرب جو طریقہ سکھائے گا اس کے اوپر عمل کرے گا. اتنا خطرناک دور آنے والا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور اس وقت ہم لوگ کیسے عالم میں, جنگ میں. کہاں سے جنگ کر رہے ہیں ہم, کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ کیا نصارہ سے, یہود سے؟ نہیں, آپس میں جنگوں میں مبتلا ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں مبتلا ہیں. دشمن خرید رہا ہے تمہاری مرجعیت کو. برٹش کے اندر شیعت بن رہی ہے جو برٹش شیعہ کہے جاتے ہیں. کیسی برٹش شیعت ہے یہ؟ شیرازی, صادق شیرازی کے لوگ, ان کے داماد برٹش کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے کہ کوئین ایلزابتھ من اہل البیت. سمجھا آپ نے؟ کوئین ایلزابتھ حضرت فاطمہ زہرا کی آل ہے. اور یہ بدبخت رہبر سید علی کو بیٹھ کر گالی دیتا ہے, اصل فاطمہ کی اولاد کو گالی دیتا ہے. کوئین ایلزابتھ جس کا نطفہ تک پتہ نہیں ہے اسے بیٹھ کر فاطمہ کی آل بتاتا ہے. اور ہندوستان کے اندر لوگ اسے ماننا شروع کرتے. یہ برٹش تشیع ہے. اس کو ہر جگہ پھیلا دیا جائے, لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے. ایسا باقاعدہ برٹش دے رہا ہے پیسہ. کیوں دے رہا ہے؟ یہ معمولی دشمن نہیں, خبیث ہے. رہبر امریکہ کو کہتے ہیں شیطان اکبر, ہے نا, دا گریٹ سیٹن, بڑا شیطان. اور وہیں پہ رہبر برٹش کو کہتے ہیں خبیث. ہوس, دنیا کی ہوس کسی بھی طریقے سے حاصل کریں. MI6 کوئی معمولی ایجنسی نہیں ہے. MI6 ہر چیز جانتی ہے. اگر محرم کے وقت پر اگر آپ بنین کے اوپر یا ماتھے پر لگاؤ گے لبیک یا حسین, ان کو ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ اترولوا میں مومنین نے لبیک یا حسین لگائے, اتنے یہاں پر بینرز بنے, اتنے, ہر چیز کا انفارمیشن آپ کا دشمن آپ سے رکھا ہے. دشمن کو کمزور نہ سمجھو. امام علی فرماتے ہیں جس سنگر کے اندر تم ہو یہ مت سمجھو کہ سامنے کے سنگر والا دشمن سو جائے تو میں حملہ کروں گا. امام فرماتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہا ہے تم سو جاؤ تاکہ تم پر حملہ کریں. کتنا نزدیک ہے دشمن تمہارے, کتنا نزدیک ہے. تمہارے بچے نوٹڈ ہوتے ہیں, ان کو کیسے ان کا ذہن خراب کیا جائے. امریکن اسلام, شبہ ایجاد کرنے والا اسلام. اگر وائٹ ہاؤس کے اندر کوئی پریزیڈنٹ آف امریکہ مسلمانوں کو بلا کر افطار کی دعوت کرا دے, ہم لوگ واہ واہ کریں گے, واہ کتنا اچھا امریکن پریزیڈنٹ ہے, مسلمانوں کو بلا کر افطار کی دعوت کیا. اوباما اگر روز عاشور کے مناسبت سے امام حسین کو تعریف کر دے تو شیعہ خوش ہو جاتے ہیں, دیکھو کیسا پریزیڈنٹ ہے یہ, امام حسین کی تعریف کر رہا ہے. امام حسین وہ تعریف امام حسین کی معرفت میں نہیں کر رہا ہے, وہ تعریف کر رہا ہے آپ کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے. توجہ کریں, ایسے نہیں. خدا نخواستہ ہمارے پاس بصیرت نہیں ہوگی, خدا نخواستہ کل کے دن محمد بن سلمان لعنت اللہ علیہ یہ اعلان کریں میں عنقریب سونے سے بقی کو تعمیر کرنے والا ہوں, دنیا کے اندر کتنے شیعہ محمد بن سلمان کے بارے میں محبت پیدا کریں. آج ہے یوم قدس نکلتا ہے, یوم بقی جسے کہتے ہیں, جو بقی کے فیور میں لوگ اٹھتے ہیں, اس میں جو سلوگنز لکھتے ہیں, سلوگنز نعرے جو لکھے جاتے ہیں پلکارڈ کے اوپر, کیا لکھتے ہیں بتائیں آپ لوگ, کیا لکھتے ہیں آپ لوگ؟ وی ڈیمانڈ ٹو ری بلڈ بقی, ہے نا.
ہمارا ڈیمانڈ ہے کیا کرنا؟ بقی کو مرمت کیا جائے، دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ بھائی کس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ یہ بات کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ڈیمانڈ ایک ہی سے ہو سکتا ہے، یہ جہاں بقی ہے اس کے اوپر جس کی حکومت ہے، یعنی آل سعود سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شہزادی کونین کا روزہ بنا دیں، یعنی آج کے یزید ابن معاویہ سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا کا روزہ بنا دیں۔ ہم چاہتے ہیں اس کا نجس ہاتھ حضرت زہرا کے روزے میں لگے۔ یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ یہ آئندہ جب یوم بقی کرنا تو سوچ سمجھ کر لکھنا ہم کیا لکھنے والے ہیں۔ ڈیمانڈ ان سے نہیں کرو۔ بقی کا روزہ بنانے والے قوم پیدا ہو چکی ہے جو آج نعرے لگاتی ہے کہ ہم اس طریقے سے فتح کریں گے، ظہر کی نماز کربلا میں پڑھیں گے اور عصر و مغرب عشاء کی نماز بقی میں پڑھیں گے۔ یہ قاسم سلیمانی کی فورس نعرہ لگا چکی ہے اور پہنچ چکے ہیں وہاں تک ہم لوگ۔ جب انقلاب آیا تھا، بس آخری بات، میں جانتا ہوں ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، ایک آخری بات کہتا ہوں آپ کی زحمت کو میں ختم کر۔ جب انقلاب آیا تھا ایران کا، اس وقت بیت المقدس سے اور ایران کے درمیان جو ڈسٹنس دیکھا جاتا ہے کتنا تھا؟ 2300 کلومیٹر کا ڈسٹنس بیت المقدس سے۔ مولانا صاحب، بیت المقدس سے ایران کے بارڈر تک 2300 کلومیٹر کا ڈسٹنس۔ آج ہم کتنے پاورفل ہو گئے بھائی، یہ ڈسٹنس کم ہو گیا۔ اب بیت المقدس سے لے کر قدس فورس تک صرف اور صرف 140 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنا نزدیک ہو چکے ہم۔ ایک اشارہ ولی امر کا کافی ہے، اسرائیل ایک رات میں نابود ہو جائے گا۔ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں۔ جب ہم دنیا کی مضبوط ترین طاقت، سو کال طاقت جسے دنیا سمجھتی ہے، اتنے بڑے مرحب کو پچھاڑ سکتے ہیں، کیا ہم بقی کی تعمیر نہیں کر سکتے؟ جو کریں آپ لوگ۔ امام علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فوت الحاجت خیر من طلبها الى غیر اہلہا۔ حاجت کا مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ناجائز لوگوں سے جا کر اس کے طلب کریں ہم۔ یعنی بقی ایسے آسمان کے نیچے رہے بہتر ہے، امام کو منظور ہے، لیکن امام ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس بقی کو آ کر آل سعود بنائے یا کوئی اور دشمن بنائے۔ ہمارے اندر صلاحیت ہے۔ آج کے شیعت کے اندر گوہر پل رہا ہے، آج کے شیعت کے اندر نور ہے، آج کی شیعت کے اندر ایمان کی طاقت ہے، آج کی شیعت بڑے بڑے معاذوں کو فتح کر چکی ہے، آج کی شیعت کو امریکہ شکست نہیں دے سکتا۔ آج کی شیعت کا عالم یہ ہے جو ڈرون، امریکہ کا 220 ملین والا ڈرون جو دنیا کوئی دیکھ نہیں سکتے، اسے میزائل مار کر ایرانی گرانا جانتے ہیں۔ آج کی شیعت کی طاقت یہ ہے، آج کی شیعت کی طاقت یہ ہے، اگر قاسم سلیمانی پر ایک راکٹ مار کر اس کو شہید کیا جائے گا تو شیعت کی طاقت یہ 12 ایسے میزائل ماریں گے کہ آخر تک ان کا پریزیڈنٹ یہی کہے گا کہ ان کے سر میں درد ہے، در حقیقت یہ لوگ اپنے سے پاگل ہو چکے ہیں۔ آج کی شیعت کا نام یہ ہے، یعنی رد الحجر حیث جا، یہ علی کی ضربت کا اثر ہے۔ یہ جب علی ضربت لگاتے تھے دشمن تھرایا جاتا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ آج کی شیعت علی کی جو میراث لے کر چل رہی ہے، آج کا دشمن مرحب و اندر تھرائے گئے کہ آج کیا ہو چکا ہے، کس نے ہم پر حملہ کیا۔ ارے تم ایک خامنئی کے حملے کو جواب نہیں دے سکتے تو امام زمانہ کا کیا مقابلہ کرو گے؟ جب اس سے کہتے ہیں شیعت، اس شیعت کو مضبوط کیا جائے۔ کون سی شیعت کو مضبوط کیا جائے؟ وہ شیعت جو حالات کے اوپر قابو پائے، وہ شیعت جو غلام ہے، اسے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی نیاز بڑھتا ہے، کل امام کی حکومت میں بھی امام نیاز بھیج دیں گے، تم نیاز کھایا کرو۔ بس وقت ختم ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا میں۔ یہ 40 کی رات ہے، یہ 40 کی رات ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے اس کی کتنی فضیلت ہے؟ امام قائم جب آئیں گے، میں ایک جملہ کہا تھا نا، میں انا امام القائم، ہے نا،
امام 7 معرفی کریں گے، اپنے 7 انٹروڈکشنز جسے کہا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو جو انٹروڈیوس کریں گے امام 7 جملوں سے کریں گے. اس میں سے ایک جملہ خود امام کی تعریف، امام خود فرمائیں گے کہ میں امام قائم ہوں. اس کے بعد جتنا ہوگا سب امام حسین سے ربط دیں گے. میں حسین کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے عطشانہ تشنے کے ساتھ شہید کیا گیا. سنیں ابھی مصائب میں نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگ رو سکتے ہو، کوئی بات نہیں. عطشانہ میں وہ ہوں جسے پیاس میں قتل کیا گیا. میں وہ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے تڑپا کے مارا گیا. میں حسین کا بیٹا ہوں. کیوں؟ امام کے ظہور سے پہلے ہماری آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے امام حسین کا نام دنیا کے کونے کونے میں ہر کان میں جائے امام حسین کا نام. آج آپ جانتے ہیں اربعین کی ریلی کیوں ہوتی ہے؟ اربعین کی ریلی دنیا کی سب سے بڑی ریلی ہے، جس میں صرف شیعہ نہیں جاتے، نان مسلمز بھی جاتے ہیں، سنی بھی جاتے ہیں، نان مسلمز بھی جاتے ہیں، عرب بھی جاتے ہیں، یوروپینز جاتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں لوگ، انٹلیکچوئلز آتے ہیں، تاکہ یہ حسین ابن علی کا نام دنیا میں، اور ایسی ریلی دنیا میں آج تک نہیں. آپ دیکھیں کتنے فائدے ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنا مین پاور، کتنی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے صرف 3 دن کے لیے. کتنے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ، 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ، یعنی کتنا اجتماع اس کا، خانہ کعبہ کے حج کے سیزن کے سے بھی زیادہ اجتماع. خانہ کعبہ میں 30 لاکھ جاتے ہیں، یہاں پہ 3 کروڑ کے قریب، 2 کروڑ 2.5 کروڑ. یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے. 2 دن پہلے لوگ بےتاب ہو گئے. 2 دن پہلے کی بات ہے یہ، 2 دن پہلے ایران عراق کا جو بارڈر تھا، مہران بارڈر، لوگ اس طریقے سے اس بارڈر کو ڈھکیلتے ہوئے اندر گھس گئے جیسا ایک سیلاب اندر گھستا ہے، اور آرمی کچھ نہیں کر سکی. آرمی ہٹ گئی کہ سب کو جاؤ کہہ دیا، جس کے پاس بھی ویزا وہ چلے جائیں، فری جا کر زیارت کریں. یعنی یہ حسین کا بیٹا اعلان کرے گا میں اس حسین کا بیٹا ہوں. یعنی بارڈر لیس امامت، جس امام اور امت کے درمیان بارڈرز نہیں ہوں گے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کیسی ہوگی امام زمانہ کی، جس میں بارڈرز نہیں ہوں گے. انڈیا پاکستان، پاکستان ایران، ایران عراق. اس اربعین کے معاملے میں دیکھ لیں کہ دنیا کے کونے کونے کا آدمی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گا، تو یہ امام کی حکومت کی ایک جھلک ہے. اس حکومت کے لیے ہم تیار کرنا ہے. بس نتیجے میں سلیوشن میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ معرفتیں آپ کو جلدوں والی کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گی، آپ کو توسل کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے. سحر کے وقت نماز فجر سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنا ہے، خدا مجھے امام زمانہ دے. توسل کرنا ہے، زیارت جامع کبیرہ. ان چیزوں کے ذریعے جب دل کے اندر لبریز ہو جائے گی محبت، اس وقت امام ملے گا. امام ملے گا. شام میں نے کہا تھا، ابن مہذیار سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ امام نے سوال کیا تم کیا چاہتے ہو؟ ابن مہذیار نے کہا کہ میں اس امام کی تلاش میں ہوں جو محجوب ہے. الامام المحجوب عن العالم، میں اس امام کے تلاش میں ہوں جو چھپا ہوا ہے، پردے کے اندر ہے. امام کے اس رحمانہ نے کہا ابن مہذیار سنبھل کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ امام محجوب ہے، تم محجوب ہو امام سے. امام تو تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، امام تو تمہارے پاس دعوت پر بلائے جانے پہ آنا چاہتا ہے. اسی طریقے سے امام جیسا امت نے دعوت دیا تھا، امام جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن امت میں وفاداری نہیں تھی. مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، اطاعت ختم ہو گئی تھی. شب اربعین آج حسینیت کے لیے بڑا دن ہے، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. یعنی وہ دن ہے جو صحیح حسینیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اربعین اسی کو کہتے ہیں. بس 2 جملے اربعین کے مصائب کے جو شام میں بھی میں نے پڑھا تھا، اسی کو دہراتا ہوں. کیسے مصائب تھے اربعین میں؟ فرق کیا ہے حضرت زینب میں اور امام حسین میں؟ حضرت زینب جب صبح اربعین کربلا میں وارد ہوئی
ناکے بٹھائے گئے، سارے بیویاں اتری، تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف گئیں، قبروں کی طرف گئیں۔ حضرت زینب اپنے بھائی کے قبر کے سامنے آ کر ٹھہر گئی، کہنے لگی بھیا اٹھو، اپنی زینب کو دیکھو، آپ پہچان نہیں پاؤ گے۔ بھیا عصر عاشور تھا جب میں کربلا کے میدان میں آئی تھی آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کا جنازہ میرے سامنے تھا لیکن پہچان نہیں پائے، اس لیے کہ آپ کے جنازے پر سر نہیں تھا، آپ کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، تیروں سے پیوست تھا اور سارا بدن خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھیا میں زینب تھوڑی دیر کے لیے سوچتی رہ گئی تھی کیا یہ میرے بھیا کا جنازہ ہے، میں پہچان نہیں سکی۔ بھیا آپ اٹھو قبر سے، اپنی بہن کو دیکھو، لیکن آج آپ اپنی بہن کو نہیں پہچانو گے۔ دن کی گرمی، رات کی اوس، راستے کے مظالم نے زینب کے چہرے کو بدل دیا۔ یہی زینب جب مدینے پہنچی، اپنے گھر میں گئی، عبداللہ آگے بڑھ کر کہتے بی بی آپ کون ہیں؟ ابھی زینب تشریف نہیں لائی، تھوڑی دیر کے بعد آ جائے۔ زینب پلٹ کر کہتی عبداللہ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں زینب ہوں۔ بی بی یہ کیسے ہوا؟ بھیا کے بعد مظالم، امتحانات تھے جو زینب کو بدل دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو روز بروز سرنگون فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نابود فرما۔ آل سعود کو، آل نہیان کو، آل خلیفہ کو، جتنے آل پروردگار ان سب کو نابود فرما۔ مکے اور مدینے کو آل سعود کے نجس پنجوں سے آزاد فرما۔ بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھوں سے آزاد فرما۔ پروردگارہ امریکہ اور دیگر مستکبرین کو ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ امام الخامنئی کے دست مبارک سے شکست عطا فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، رہبر کے عمر میں افزائش فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور ان کے شیعوں میں سے قرار فرما۔ یہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ اکرام حسین ولد اقبال حسین، رضیہ بیگم بنت فدا حسین، ان دو پر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر احسال کریں، اور دیگر مرحومین کو بالخصوص کل جو آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو بڑی شخصیت جن کا ارتحال ہوا ان کو بھی اس میں شامل کریں۔